بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ابلیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کا تعارف پیش کریں گے کہ وہ کون تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا اور اس نے کتنی زندگی گزاری اور کتنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حکایات میں ایک بنیادی کردار ابلیس کا بھی ہے۔ اس کا کچھ حال و حوال تو حضرت آدم علیہ السلام کی حکایات کے ضمن میں ہی بیان ہو چکا، یہاں اس کے حوالے سے مزید کچھ کلام ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایک ایسی آگ سے پیدا کیا گیا تھا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ترجمہ ہے کہ اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور اس جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجان سے ابلیس مراد ہے۔ لفظ الجان سے متعلق مفسرین کے مزید اقوال بھی ہیں۔ ابلیس نام کا سبب کیا تھا کہ اس کو ابلیس نام دیا گیا؟ پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا، جس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ مردودیت سے پہلے ابلیس کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور کیا عبادت کی تھی، اس نے کتنا عرصہ عبادت کی تھی، اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور تقریباً 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واعظ کیا اور 30,000 سال تک کروبیین فرشتوں اور 1,000 سال تک روحانیین فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل لکھا تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ منقول ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ تو ان دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹے نہایت گراوزاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے تھے کہ الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یعنی اے اللہ کہیں میرا نام نیکیوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرہ سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ابلیس کی ذریت کا ذکر ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسے ہی نسل چلتی ہے جیسے ہی انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔